آپ لوگوں کو کوئکلی بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہمارے پاس اطلاعات ہے۔ 25 سال کا فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز ہے اور 19 سال کی ایزابیلا گونزالیس شامل ہے۔ رواں ماہ کی اگر بات کریں تو ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے اور 96% نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی ہے، یعنی کہ یہ ایک بیسکلی ملٹری انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ اسٹیٹس جو سامنے آئے ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ اٹس ویری کہ ایک طرح سے ایک روٹین کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی سچویشن ہوتی ہے تو جس بھی ملک کی فوج وہاں پر انگیج ہوتی ہے تو اس حوالے سے پینٹاگون اپنی رپورٹ باقاعدہ جیسا اگر امریکہ کے بارے میں تو امریکہ کی جانب سے پینٹاگون کی جانب سے رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 427 زخمی ہوئے ہیں۔ پھر نیو یارک ٹائمز کی اگر بات کریں تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پینٹاگون نے ایران جنگ میں زخمی درجنوں امریکی فوجیوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ اردن میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور ہیلی کاپٹر متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معلومات آپریشنل سیکیورٹی کے باعث پبلک نہیں کی گئیں۔ جنگ میں اب تک 1700 سے زائد ایرانی شہریوں کی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے معاملات چونکہ یہ ڈسکریٹ ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں اس طرح سے شیئر نہیں کی جاتی، اور یہی جو ہے نا وہ انہوں نے موقف بھی ان کا سامنے آیا اس طرح سے امریکہ کا کہ ہم نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں پبلک نہیں کی، لیکن جو ابتدائی طور پر رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے پینٹاگون کی بھی، اور ان کی پکچرز بھی ہیں، اور جو لڑکی جس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ جو 25 سال کا لڑکا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح پھر جو انسائٹس ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ اب جی کسی بھی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جنگ رکوانے کے لیے کون سب سے زیادہ متحرک ہے، کون سا ملک جو کہ سب سے زیادہ کنسرنڈ ہے، ہمیں کوئی دو رائے نہیں یہ بات کہنے میں کہ اس میں پاکستان کا ایک بہت پرومیننٹ رول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایسی چیزوں سے گزر چکا ہے، پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ آگے معاملات خدا نہ خواستہ ابھی بھی اور آگے کس جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ثالثی کا جو ایک رول ہے وہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کا۔ لیکن ایک بات ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وہ انسائٹس ہیں نا، جیسے کہ ابھی آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں، ہم آتے ہیں اس خبر پہ بھی، یہ تو وہ انسائٹس ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر خبر نہیں ہے ڈزنٹ مین کہ پاکستان اپنا ایک جو بیک ڈور ڈپلومیسی کا رول ہے وہ نہیں نبھا رہا، وہ ایک چینل چلتا ہے تو ہی معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی آپ کے پاس ایک پروسیس ہے، وہ کوئی ایک ہیپننگ چیز نہیں ہے کہ اوور نائٹ پروسیس تو نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک ملاقات کی، اس کے پیچھے ایک ایفرٹس لگتے ہیں، اور اس ایفرٹس کا جو ایک ثمر ہے وہ اب آپ کو ویژولز میں دکھ رہا ہے۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز ہے سامنے آ رہی ہے، کشیدگی میں کمی کے بعد ایم او یو پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہوگا، اور اچھی بات یہ ہے ناظرین کہ واشنگٹن اور تہران سے بھی کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سکندر مومنی کے دورے سے اچھی خبر ملنے کی امید ہے۔ وہ آج وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام پاکستانی قیادت تک پہنچایا جائے گا۔ تو دیکھیں پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان پراکسیمیٹی شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے، ہر فورم پر بات کر رہا ہے، لیکن بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ دونوں فریقین کو بھی چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو فریق آپ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں نا ایٹ لیسٹ اس کی بات کا ہی پاس رکھیں، مان رکھیں، اور اپنی بیان بازی بند کریں اور تحمل سے ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں جناب۔ بالکل بڑی اہم بات ہے یہ، اور دیکھیں